اگر اہل بیت سے جس کو محبت ہے ان کے دشمن کی کاٹ کرنی ہوگی، 1 2 3 کی کاٹ کرنی ہوگی، 1 2 3 کا مطلب ابو بکر، عمر فاروق اور عثمان کی کاٹ کرنی ہوگی، ابو بکر، عمر فاروق اور عثمان کی کاٹ کرنی ہوگی، ان کو کافر کہنا ہوگا اور کافر کہنا ہوگا، اور مجھے میری جان جاتی ہے تو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ الحمدللہ آج 9 فروری 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 185 ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ وہ اسی ویک میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی بریلویوں کے ایک جلسے کی، جس میں سٹیج کے اوپر ایک رافضی نما بریلوی نے خلفائے ثلاثہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کی شان میں انتہائی گستاخانہ کلمات بولے سٹیج سے، اور وہ سب کچھ ظاہر ہے اچانک ہوا، کوئی پری پلان نہیں تھا۔ ایک بندے کو انہوں نے سٹیج پہ بلایا تو اس نے گفتگو کے دوران اس قسم کے الفاظ استعمال کیے، انتہائی گستاخانہ الفاظ ہیں، انہیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان شارٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذم میں یہ سمجھا ہے کہ اہل البیت علیہم السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے اوپر لان تان والا معاملہ کیا جائے۔ اس میں تو اس سے بھی آگے بات چلی گئی۔ اگر اہل بیت سے جس کو محبت ہے ان کے دشمن کی کاٹ کرنی ہوگی، 1 2 3 کی کاٹ کرنی ہوگی، 1 2 3 کا مطلب ابو بکر، عمر فاروق اور عثمان کی کاٹ کرنی ہوگی، ابو بکر، عمر فاروق اور عثمان کی کاٹ کرنی ہوگی، ان کو کافر کہنا ہوگا اور کافر کہنا ہوگا، اور مجھے میری جان جاتی ہے تو جائے۔ تینوں خلفاء کے حوالے سے کفر والی بات بھی کی، اور انشاءاللہ ہم چھوٹی سی ویڈیو ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ مجھے تو وہ الفاظ ریپیٹ کرتے ہوئے خود بھی ایک امبیرسمنٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ اس قسم کی غلیظ گفتگو اہل سنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے بریلوی فرقے کے سٹیج سے ہو رہی ہے۔ اگرچہ علماء نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن جو مذمت کرنے کا حق تھا وہ ادا نہیں ہوا۔ اس پر ایف آئی آر کاٹی گئی، ہم نے وہ اوریجنل ایف آئی آر بھی منگوا لی ہے، انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو میں ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ اس ایف آئی آر کے اوپر تو جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، وہ الفاظ نہیں لکھے ہوئے۔ امید ہے ساتھ جو ضمنی وغیرہ لگے گی اس میں وہ الفاظ بھی لکھے جائیں گے، وہ لکھنے ضروری ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جج کے سامنے معاملہ پیش ہوتا ہے تو الفاظ کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے اس مقدمے کو آگے چلانا آسان ہو جاتا ہے۔ ادروائز جنرل گفتگو میں بسا اوقات اس قسم کے خبیث لوگوں کی ضمانت ہو جاتی ہے اور پھر وہ دندراتے پھرتے ہیں۔ یہ جو گستاخانہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، اس کانٹیکسٹ میں مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اہل البیت علیہم السلام کا دفاع کرنے کی آڑ میں خلفائے راشدین علیہم السلام اجمعین کے اوپر تبرہ بازی کرنے کا جو یہ سلسلہ ہے، اس پورے سسٹم کے کسٹوڈین غالی شیعہ ذاکرین ہیں۔ ان کی مجالس میں اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، اگرچہ ان کے پڑھے لکھے علماء منع کرتے ہیں، لیکن ان کی اتنی سنوائی نہیں ہے۔ اس وقت اہل تشیع کے سٹیج کے اوپر ذاکرین کا قبضہ ہے، اور وہ اپنی پبلک کا خون گرمانے کے لیے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں بسا اوقات اہل سنت ہوتے ہوئے بھی ان کے اوپر اس قسم کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں۔ دوسری ایکسٹریم پہ اہل سنت کے ہاں وہ لوگ ہیں جو اہل تشیع کے بکس کے اندر اہل البیت علیہم السلام کی شان کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے، الٹا جو قاتلین اہل البیت ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں،
یعنی کہ بنو امیہ کا. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف شیعہ میں وہ غالی رافضی ہیں جو خلفائے ثلاثہ کے اوپر لعنت کرتے ہیں, ان کی تکفیر کرتے ہیں. دوسری طرف اہل سنت میں وہ ناصبی ہیں جو اہل البیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. اہل سنت کا جو منہج ہے وہ دونوں سے پاک ہے الحمدللہ. باقی یہ حقیقت بات ہے کہ رافضیت کو پناہ اہل تشیع نے دی ہوئی ہے اور اہل سنت نے ناصبیوں کو پناہ دی ہوئی ہے. ان کے سٹیجز کے اوپر آپ یہ دیکھتے رہتے ہیں اس قسم کی گفتگو. یہ اسپیسیفکلی جو گستاخی ہوئی اس کے حوالے سے اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے فضائل کو ڈسکس کریں تو اس کے لیے کئی گھنٹے نہیں بلکہ کئی دن ریکوائرڈ ہیں. اور میں وقتاً فوقتاً ان ٹاپکس کے اوپر گفتگو کرتا رہتا ہوں. آج میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ اہل تشیع کی اپنی بکس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کی جائے, اگرچہ میں نے مختلف اوقات میں یہ ڈسکشن کی ہوئی ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے فضائل کے اعتبار سے. اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو کامن بک ہے وہ تو یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن حکیم. قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس امت کے حوالے کی اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا حکم فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا, میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا بھی کتاب اللہ کو ہی ماننا ہے کیونکہ قرآن حکیم نے ہی ہمیں بتایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. الگ سے بھی المستدرک للحاکم میں روایت موجود ہے حجۃ الوداع کے موقع کی, اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے. اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن سنی اور شیعہ میں ظاہر ہے کامن بانڈ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے. احادیث کی کتابوں میں دونوں طرف اپنی اپنی کتابیں لے کے مکتب فکر کے لوگ چل رہے ہیں. ایٹ لیسٹ قرآن کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے. پھر غدیر خم کے موقع کے اوپر حجۃ الوداع سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا وہ بھی صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن کی تعریف میں اس کی اہمیت کے اوپر اس سے بلیغ اور کوئی خطبہ نہیں ہے. مکہ سے مدینہ واپسی آتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, زید ابن ارقم کہتے ہیں آپ کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا اور آپ کی جو گفتگو تھی وہ کنکلوڈنگ تھی, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اب اس میں جو الفاظ ہیں وہ بڑے غور طلب ہیں. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر آپ علیہ السلام کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ترغیب دلاتے رہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کو ریپیٹ کیا اور ظاہر اس میں آنے والے وقت سے متعلق اشارہ تھا کہ میرے اہل البیت کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے. امت کی بدقسمتی کے بالکل الٹ چلی, نہ قرآن حکیم کو عقائد کے لیے پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. الحمدللہ ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. قرآن حکیم کی توحید کے معاملے میں بھی بالکل زیرو ٹالرنس ہے اور اہل البیت علیہ السلام کے دفاع کے معاملے میں بھی بالکل زیرو ٹالرنس ہے اللہ کے فضل سے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اہل البیت کا دفاع نعوذ باللہ یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اوپر لان تان کریں اور ان میں بھی بالخصوص خلفائے ثلاثہ خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے اوپر لان تان کریں, تو اسے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے.
نہ تو یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں کوئی روڈ لینگویج استعمال کی جائے۔ البتہ جہاں تک معاملہ ہے بنو امیہ کا، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ سیدنا عثمان یا عمر بن عبد العزیز کا ذکر تو ہم نہیں کر رہے، وہ تو خلفائے راشدین میں آتے ہیں، ان کے علاوہ باقی لوگ جنہوں نے اہل البیت کو تکالیف دی، ان کا قتل کیا، تو ان کے بارے میں ہم جنرل بات کرتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے اہل البیت کو تکالیف دی یا ان کو قتل کیا یا ان کے قتل پر راضی رہے، ان سب پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اسی طریقے سے جو لوگ اہل البیت کی محبت کی آڑ میں خلفائے راشدین کے اوپر تبرہ کر رہے ہیں، ان کی تکفیر کر رہے ہیں، ان سب پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، آمین۔ قرآن حکیم پورے کا پورا اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کامل الایمان مؤمنین شمار کیا ہے، بلکہ اس امت کے لیے رول ماڈل بنایا۔ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہستیاں ہیں وہ ہیں سابقون الاولون، جو سب سے پہلے سبقت لے گئے اور ایمان لے آئے، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں خواہ وہ انصار میں سے ہوں۔ ان کے بارے میں تو اسپیسیفکلی مینشن کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ کے اندر آیت نمبر 100 کے اندر کلیئر کٹ امت کو ایک عقیدہ دے دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو سبقت لے گئے پہلے پہل یعنی اسلام میں داخل ہوئے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ احسان کی روش کے ساتھ سابقون الاولون کی پیروی کی۔ اب ان میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ وہ لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، وہ صحابہ، لیکن انہوں نے صحیح طریقے سے سابقون الاولون کی پیروی کی، یا پھر صحابہ کرام کے بعد جو تابعین مسلمان ہوئے اور انہوں نے احسان کے ساتھ صحابہ کرام کی پیروی کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے اور وہ سب اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جنتیں، ایسے باغات، تجری تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے جو سابقون الاولون ہیں ان کے بارے میں اسپیسیفکلی فرما دیا کہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے۔ ویسے ہمارے علماء تو اسے ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے سب کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، جائز ہے، کیونکہ سورہ فتح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اصحاب شجرہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور پھر سورۃ الحدید میں فرمایا کل وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ان شرائط کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی ہے۔ جنہوں نے احسان کے ساتھ پیروی نہیں کی، یا بعد میں وہ اسلام کو چھوڑ گئے، یا اس وقت انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا اور اندر سے وہ منافقین تھے، ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم نہیں ہے۔ یہ سورہ التوبہ کی جو آیت نمبر 100 ہے، اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کے ساتھیوں کی دوسری کیٹیگری بھی بیان فرما دی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور اہل مدینہ کے ارد گرد جو عرابی لوگ آباد ہیں ان میں منافقین ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں بھی ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، بڑے پکے ہیں منافقت کے اوپر وہ۔ لَا تَعْلَمُهُمْ، جن کو تم نہیں جانتے اے صحابہ کے گروہ، نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ان قریب ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے۔ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حضور وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو یہ رسول اللہ کے ساتھیوں کی دوسری کیٹیگری ہے۔ اب ہمارے جو اہل سنت کے علماء ہیں وہ دو نمبری کرتے ہیں، وہ سب کے اوپر رضی اللہ عنہ کی فضیلت لگا کے اور یہ والی آیات چھپاتے ہیں۔ قرآن میں باقاعدہ نبی اسلام کے ساتھیوں کی 3 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 سابقون الاولون، جو پہلے پہل مسلمان ہو گئے، اور الحمدللہ خلفائے ثلاثہ سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ان میں شامل ہیں۔ مولا علی کے تو کیا کہنے، میں اس وقت اسپیسیفکلی خلفائے ثلاثہ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن کر رہا ہوں۔ اور دوسری کیٹیگری ساتھ ہی آیت نمبر 101 میں آئی کہ پکے منافق ہیں اہل مدینہ میں اور مدینہ کے ارد گرد جو بادیہ نشین لوگ ہیں، لیکن تم انہیں نہیں جانتے۔
نمازیں بھی پڑھتے تھے، سب کچھ. اور پھر آیت نمبر 102 میں تیسری کیٹیگری کا ذکر ہوا، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور ان کے علاوہ اور لوگ ہیں جو اعتراف تو کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، لیکن ان کے اعمال ملے جلے ہیں، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، برے اعمال بھی کرتے ہیں. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہ جو تیسری کیٹیگری ہے، ان میں وہ لوگ آتے ہیں جو تھے تو صحابہ، لیکن ان کے اعمال سابقون الاولون والے نہیں تھے، اور نہ احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے تھے، ملے جلے اعمال تھے، ان سے برائیاں بھی ہوئیں، اچھائیاں بھی ہوئیں. امید ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر والا معاملہ فرمائے گا. اور اسی کیٹیگری میں وہ لوگ فال کرتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ صفین میں کھڑے ہوئے. ہم ان کے لیے بھی احترام اس اعتبار سے رکھتے ہیں کہ وہ نبی الاسلام کے ساتھیوں میں شامل تھے، لیکن سابقون الاولون میں نہیں ہیں. اور بعض ایسے بھی تھے جو رسول اللہ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، اسلام ہی چھوڑ گئے. انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میرے حوضے کوثر پہ ایسے لوگ لائے جائیں گے. کم از کم 8 طرق موجود ہیں بخاری مسلم میں، اور میں ان کی شکلیں پہچانتا ہوں گا. میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے اسیحابی اسیحابی، یہ تو میرے اصحاب ہیں. اس پر فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو پھر آپ فرماتے ہیں، میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. انہی احادیث کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ابن عباس کا قول موجود ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے اور سیدنا ابو بکر نے ان کے خلاف قتال کیا. بعض مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، کچھ لوگ منکرین زکات بنے، اس میں بھی غلو کیا، اور خلفائے راشدین نے ان کے ساتھ پھر قتال کیا، اسپیسیفکلی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لہذا ان احادیث کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی شخص خدا نخواستہ سابقون الاولون کو اس کیٹیگری میں فال کرواتا ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے، کیونکہ انہی احادیث میں موجود ہے کہ ان مرتدین کے خلاف قتال جو ہے وہ حضرت ابو بکر نے کیا. تو جو قتال کر رہا ہے ان مرتدین کے خلاف وہ تو رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اور جو راہ حق سے ہٹے ہیں وہ دراصل ایسے لوگ ہیں جو نبی الاسلام کی زندگی میں تو صحابہ تھے، بعد میں مرتد ہوئے. نبی الاسلام نے دنیا میں انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ کلمہ گو تھے، اہل قبلہ تھے، اور پہلے ہی فرما بھی دیا. المستدرک الحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، سنن دارمی میں بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. تم نے دیکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے فتح آ گئی ہے اور لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. یعنی نبی اسلام کو پہلے بتایا گیا تھا، اور یہ آپ کی نبوت کی خبر ہے جو پوری ہوئی. اب جو لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوئے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو اور آپ کے خاندان قریش کو غلبہ دے دیا تھا عرب کے اوپر، اور اس کی وجہ سے وہ امپریس ہو گئے. وہ سارے مرتد نہیں ہوئے، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ پھر جنگ قادسیہ میں پرشینز کے ہاتھ ہی انہوں نے گرائے ہیں. سب لوگ مرتد نہیں ہو گئے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان بھی دے دیا، جو سورۃ الحجرات میں آیا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بادیہ نشین اعرابی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے. تم فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے، یہ کہو اسلام لے کر آئے ہو، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اعمال کرو، ان قریب پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایمان کو پختہ کر دے گا. تو پختہ بھی ہو گئے، بعض لوگ مرتد بھی ہو گئے. اسی وجہ سے پھر یہ مسلمانوں میں اس قسم کی چیزیں پھر پیدا ہو گئی نبی اسلام کے ساتھیوں کے بارے میں. تو یاد رکھیے یہ وہ ساتھی ہیں سابقون الاولون جو ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ ہر موقع پر ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے، اور سب سے بڑھ کر جس چیز کو نان مسلمز نے بھی مانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی الاسلام سے وعدہ کیا تھا، کم از کم 3 مواقع پر قرآن حکیم میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ التوبہ میں، سورہ الصف میں
सूरह अल-फत्ह में, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को अल हुदा यानी कुरान के साथ और दीन हक के साथ मबूस किया ताकि इसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, खा मुशरिक इसका बुरा ही मान जाए, अल्लाह ताला इस दीन को गालिब करवाएगा। ये नॉन मुस्लिम भी मानते हैं कि ये बड़े लेवल का गलबा जो है ये रसूलुल्लाह की वफात के बाद हुआ। आपकी मुबारक जिंदगी तक तो सिर्फ अरब तक हुकूमत थी मुसलमानों की, लेकिन खुलफा राशिदीन आपकी लेगेसी को आगे लेकर चले और यह अल्लाह की गैर मामूली ताईद थी। जब रसूलुल्लाह के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद हजारों लोग दीन को छोड़ जाएं, उसके बावजूद रसूलुल्लाह के जो कमिटमेंट वाले साथी हैं पूरे पैशन के साथ उस मिशन को आगे लेकर चले और इस बात पर ईमान रखें कि हमारे नबी का हमसे वादा था कि अनकरीब रोमन अंपायर गिर जाएगी, कैसरे रोम खत्म हो जाएगा और फिर क़यामत तक कोई कैसर नहीं होगा। अनकरीब पर्शियन अंपायर गिर जाएगी और ईरान का किसरा खत्म हो जाएगा, क़यामत तक कोई किसरा नहीं होगा। साहबा इकराम को पता था हुजूर की बिशारतें और पूरी हो गई, लेकिन हुई कब? खुलफा राशिदीन के दौर में। लिहाजा खुलफा राशिदीन का मुख्तसर सी जमात के साथ जबकि अरब के अंदर दोबारा से इर्तदाद फैल जाए, जमीयत टूट जाए, इस सारी सूरत हाल में इतनी मुख्तसर जमात के साथ अरब के फितरों पर काबू पाना, उसके बाद रोमन्स और पर्शियंस को उखाड़ देना, यह इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला की गैबी ताईद थी उनके साथ। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई जवाब है तो पेश करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में जामिया तिर्मिज़ी में और सुनन नबी दाऊद में हदीस है, नबी इस्लाम ने अपनी वफात से कुछ अरसा पहले एक बलीग खुतबा दिया। साहबा इकराम कहते हैं हर आंख अश्क बार थी, हुजूर की गुफ्तगू ऐसी थी गोया कि आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। आपने फरमाया कि मेरी वफात के बाद अनकरीब तुम बहुत बड़ा इख्तलाफ देखोगे। जाहिर है इतनी मेहनत करके हुजूर ने एक जमात तैयार की थी और आपको अल्लाह ताला बता रहा है कि आपकी वफात के बाद आपके कई साथी आपके दीन को छोड़ जाएंगे जो इस वक्त तो दबकर इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। तो हुजूर को टेंशन तो थी, तो आपने फरमाया मेरे बाद तुम बहुत इख्तलाफ देखोगे। उस वक्त अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजमी है, इनको अपनी दाढ़ों से मजबूती से पकड़ लेना और दीन में नई नई बिदतों से बचना। अब नबी इस्लाम के ये आखिरी खुतबात में से है, आपने पहले बता दिया कि इख्तलाफ होगा, इख्तलाफ की सूरत में तुमने खुलफाए राशिदीन के साथ खड़े होना है। और वो हमें नजर आया मुनकरीन ज़कात की शक्ल में, मुसलमान कज़ाब की शक्ल में। फिर सैयदना उमर के दौर के अंदर रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ मुसलमानों को लड़ना पड़ा। सैयदना उस्मान के दौर में रशिया तक फतह हो गया और फिर इंटरनल फितने शुरू हुए। इन सारे मामलात में हम खुलफाए सलासा के साथ हैं। और फिर सैयदना अली के दौर में जो लोग सैयदना अली के खिलाफ खड़े हुए उसमें हम सैयदना अली के साथ हैं। हम दो नंबरी नहीं करेंगे कि उन तीन खुलफा की दफा हमें यह हदीस याद आ जाए कि तुम पर मेरी और मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत लाजिम है और जब हजरत अली की बारी आए तो फिर कहेंगे खामोश हो जाए, जुबानें बंद कर लें। ये दो नंबरी हम नहीं करेंगे, हम खुलफा राशिदीन के साथ खड़े हुए हैं तमाम मामलात में। फिर उसी जामिया तिर्मिज़ी और सुनन नबी दाऊद में हदीस है, नबी इस्लाम ने यह भी बयान फरमा दिया कि मेरे बाद खुलफा राशिदीन कितनी मुद्दत गुजारेंगे और वो कंसेक्टिव बाद शुरू होंगे। फरमाया मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाज नबुआ 30 साल तक रहेगी। और फिर उस हदीस के रावी सैयदना सफीना रसूलुल्लाह के आजाद करदा गुलाम अपने शागिर्द से कहते हैं कि बेटा गिनो, अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 साल और अली के 6 साल। उसमें 5.5 साल सैयदना अली के हैं और 6 महीने सैयदना हसन इब्न अली के हैं। 41 हिजरी रबीउल अव्वल के अंदर सुलह हसन हुई और नबी इस्लाम की वफात भी 11 हिजरी में हुई थी। 11 में 30 जमा करें तो 41 हिजरी नबी इस्लाम की पेशगोई पूरी हुई। उस हदीस में फिर सैयदना सफीना का शागिर्द सईद ताबी पूछता है कि बनु उमैया के लोग तो हजरत अली को खलीफा ही नहीं मानते, वो तो पहले 3 खुलफा को मानते हैं। तो सैयदना सफीना ने फरमाया ये वो झूठ है जो इनकी पीठ से निकला है जहां से हवा खारिज करते हैं। इतना गुस्सा आया हजरत सफीना को। और फिर उन्होंने फरमाया कि हकीकत तो यह है कि बनु जुर्का, इन नीली आंखों वालों,
बनु उमैया की हुकूमत शरीर तरीन बादशाहत है। ये हजरत अली को खलीफा नहीं मान रहे, इनकी अपनी हुकूमत जो है वो शरीर तरीन बादशाहत है। अब यहां पर आकर एम्बिग्युइटी पैदा हो जाती है। बाद लोग कहते हैं कि जी ये यजीद के दौर और बाद के दौर की बात कर रहे हैं हजरत सफीना, क्योंकि 74 हिजरी में हजरत सफीना फौत हुए और यजीद का जमाना उन्होंने पाया है। तो हमने इस पे कहा था ना, ऐसे नहीं है। मुस्नद अहमद में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत आला मिनहाज नबुवा होगी और उसके बाद फिर काट खाने वाली मलूकियत शुरू हो जाएगी, फौरन बाद। और इसको सपोर्टिव हदीस है, उसी हदीस का एक तरीक जो अबू दाऊद और तिरमिजी में थी 30 साल वाली, जो हमने अपने करबला वाले रिसर्च पेपर में भी डाली हुई है, मुस्नद अबी दाऊद तयालसी के अंदर और अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। वो शागिर्द फिर पूछता है कि अगर खिलाफत 30 साल तक है तो हजरत मुआविया क्या है? हजरत यजीद नहीं पूछा, हजरत मुआविया पूछा है उसने। तो उन्होंने कहा कि मुआविया मुसलमानों का पहला बादशाह है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ज़ाहिर हम तो इतराम से नाम लेंगे, साबियत होने की वजह से। और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में अल्फाज है कि ये सख्त गिर बादशाह है और इनका पहला बादशाह मुआविया इब्न अबी सुफियान है रज़ी अल्लाह अन्हुमा। तो बात यजीद से शुरू नहीं हुई, बात बनु उमैया के इन मामलात की हजरत मुआविया से शुरू हुई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लिहाजा अहले सुन्नत को अपना मनहज क्लियर होना चाहिए कि खुलफाए सलासा का दिफा डंके की चोट पर करेंगे, लेकिन बनु उमैया और उसमें भी स्पेसिफिकली बनु जुर्का, बनु मरवान, इनका हम कोई दिफा नहीं करेंगे। हां, बनु उमैया में जो अच्छे लोग हैं, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके पीछे इनकी बुराइयों को नहीं छुपाया जा सकता, जो बाद में आने वाले लोग थे। ये तो 24 कैरेट सोना लोग थे। खुद नबी इस्लाम ने कितनी सख्त मिसाल बयान फरमाई। मुस्नद अबी याला में यह हदीस मौजूद है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी इस्लाम ने अपनी वफात से चंद दिन पहले एक ख्वाब देखा कि बनु मरवान के बंदर आप अलैहिस्सलाम के मिंबर के ऊपर उछल कूद रहे हैं। तो आपको इस ख्वाब से बड़ा दुख पहुंचा और फिर आप अपनी वफात तक खुलकर हंस नहीं सके। नबी इस्लाम को बताया गया था कि आपके मिंबर के ऊपर ये काबिज हो जाएंगे बाद में, और बंदरों की शक्ल में दिखाया गया, क्योंकि बनु इसराइल में अल्लाह ताला ने अंबिया कराम की वही में बिगाड़ करने के सबब, उसकी बातिल तावीलात करने के सबब उनको बंदर और खिंजीर बना दिया था, असहाबे सब्त को। नबी इस्लाम को वही चीज अपनी उम्मत में दिखाई गई कि आपके मेंबर के ऊपर भी बंदर आकर बैठेंगे जो शरीयत के साथ ये खिलवाड़ करेंगे। अब ये एक अलग से टॉपिक है, उसके लिए आप हमारा रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, वाकया करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में, जिसमें मैंने 200 रवायतें और अक्सर बुखारी मुस्लिम से जमा की हैं। उसमें इस पूरे मुकदमे को मैंने खोलकर बयान किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा पिछले मुहर्रम में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, यजीद के 10 झूठे दिफा, और उससे पहले वाले मुहर्रम के अंदर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी करबला क्यों हुई। उसमें मैंने ये सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आज उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं चाह रहा हूं कि इस मौके को गनीमत जानते हुए खुलफाए राशिदीन, खुसूसन खुलफाए सलासा के हवाले से अहले तशय्यो की किताब से मुकदमा उनके सामने रखा जाए। अहले सुन्नत के यहां तो आपको अहदीस में सहाबा किराम के फजाइल मिल जाएंगे, बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्न माजा, बाकी किताबों में, और इनके कंबाइंड नोट्स जो है वो मिशकातुल मसाबी है, जो मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में तारुफ करवाया। ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस है, अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की सारी किताबों के नोट्स हैं। आज से ऑलमोस्ट 700 साल पहले ये किताब लिखी गई। इसकी तीसरी जिल्द में आप चले जाएं तो आपको इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6007 से लेकर 6265 तक 259 अहदीस सहाबा इकराम के फजाइल के ऊपर मिल जाएंगी। आप समझ लें वो सारी किताबों के नोट्स हैं। और अगर अलग से किताब आपको पढ़नी है तो ऑलमोस्ट 2000 के करीब अहदीस जमा की हैं। इमाम अहमद बिन हंबल ने अलग से उन्होंने किताब लिखी फजाइल सहाबा के नाम से। 1962 अहादीस है, यानी तकरीबन 2000 के करीब अहादीस फजाइल सहाबा के नाम से यह किताब है।
وہ کتاب بھی ہمارے جیلم شہر سے ہی اردو ترجمہ ہو کر پرنٹ ہو چکی ہے، بک کارنرز والوں نے کی ہے. اس میں آپ کو صحابہ کرام کے سارے فضائل ایک جگہ مل جائیں گے. کچھ عرصہ پہلے اہل تشیع کے ایک بہت بڑے محقق حسین الامینی، پاکستان کے رہنے والے ہیں، انہوں نے فضائل صحابہ کے اوپر الگ سے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے. اہل تشیع کی کتابوں سے سینکڑوں صحابہ کرام کے فضائل انہوں نے جمع کیے ہیں. ایک نسخہ انہوں نے گفٹ کے طور پر مجھے بھیجا تھا، وہ میں نے پڑھا. مارکیٹ میں وہ کتاب اویلیبل ہے، اگر اہل تشیع میں سے کوئی ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کتاب بڑی اچھی ہے. میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ایسی کتاب ہے جو پبلکلی عام اہل تشیع کے گھروں میں اردو ترجمے کے ساتھ پڑھی ہوئی ہوتی ہے. اور اس کتاب کو اتنی زیادہ پذیرائی ملی کہ شیعہ کی اور کسی کتاب کو نہیں ملی. اگرچہ ان کے ہاں حدیث کی جو ٹاپ پر بک ہے اصول الکافی ہے، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم، لیکن جو کتاب مشہور ہوئی ہے وہ نہج البلاغہ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اور آپ کے مکتوب، یعنی جو آپ خط لکھا کرتے تھے، ان کا مجموعہ ہے. آج سے آلموسٹ 1000 سال پہلے وہ جمع کیا امام رضی شریف المتوفا 406 ہجری. بڑی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، مشکل سے ان کی عمر 47 ایئرز تھی. 359 ہجری میں پیدا ہوئے، 406 ہجری میں فوت ہوئے. سید تھے. اور امام موسیٰ کاظم المتوفا 183 ہجری کی اولاد میں سے تھے، وہ 4 واسطوں سے. نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں مقبول ہوئی، اور دونوں کے علماء نے باقاعدہ اس کی شرح لکھی. بلکہ سب سے زیادہ مشہور شرح جو نہج البلاغہ کی لکھی وہ ایک معتزلی عالم نے لکھی، پوری دنیا میں پرنٹ کی جاتی ہے. اردو زبان میں مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ پرنٹ ہو چکا ہے، اور اس کا پروفیشنل کلرڈ PDF ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے. اس کے مطابق میں یہ سارے ریفرنسز دوں گا. ٹوٹل 12 ریفرنسز ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی میں کور کروں گا. اور یہ 12 کا عدد میں نے 12 ربیع الاول کی نسبت سے بھی لیا اور 12 اماموں کی نسبت سے بھی، کیونکہ جس طبقے کو ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح کی نسبتوں کی وجہ سے چیزوں کو جلدی ایکسپٹ کر لیتا ہے. ویسے تو نہج البلاغہ میں درجنوں چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ 12 میں نے ایسے مواقع ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ڈھونڈے ہیں جس میں ہم تمام عقائد اور نظریات کو کور کریں، صرف خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے نہیں، عقیدہ توحید کے حوالے سے، عقیدہ امامت کے حوالے سے، قرآن حکیم کے حوالے سے، اور خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے بھی، اور سب سے بڑھ کر حضرت معاویہ کے حوالے سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو میں نے بڑی محنت سے ایک ترتیب دی ہے، اسی ترتیب میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پڑھوں گا، تاکہ اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں ان کی کتاب کی روشنی میں پیش کیا جا سکے. نہج البلاغہ ایسی کتاب ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور نہ یہ کوئی ایسی کتاب ہے جو کسی غار سے آپ کو دریافت کرنی پڑے گی. مارکیٹ میں سب سے آسانی سے اگر کوئی کتاب اویلیبل ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے، ایک جلد کے اندر. اکثر ہمارے جو اہل تشیع مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوتی ہے، لیکن وہ بس پڑھی ہوتی ہے، پڑھی نہیں ہوئی ہوتی. تو انشاءاللہ تعالی میں وہ 12 ریفرنسز کور کروں گا، لیکن تفسیر میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ریفرنس نمبر 1 یہ قرآن حکیم سے متعلق ہے. قرآن حکیم کی اہمیت کے اعتبار سے میں نے غدیر خم کی حدیث تو پہلے ڈسکس کر لی. قرآن اور اہل البیت علیہم السلام، اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں غدیر خم کی حدیث پائی جاتی ہے. سیدنا علی کا ایک خطبہ نہج البلاغہ میں 174 نمبر ہے، قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے. سیدنا علی فرماتے ہیں، خداوند عالم کے ارشادات سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے واضح سے نصیحت حاصل کرو اور اس کی نصیحتوں کو مانو، کیونکہ اس نے واضح دلیلوں سے تمہارے لیے کسی عذر کی گنجائش نہیں رکھی اور تم پر پوری طرح حجت کو تمام کر دیا ہے. یاد رکھو یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. جو بھی اس قرآن کا ہم نشین ہو وہ ہدایت کو بڑھا کر اور گمراہی کو گھٹا کر اس سے الگ ہوا. جان لو کہ کسی کو قرآن کی تعلیمات کے بعد کسی اور لائے عمل کی احتیاج نہیں رہتی، اور نہ کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے
اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائیں گی، اور اس روز جس کے عیوب بتائے گا تو اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ ایک کافی لمبا خطبہ ہے، بہرحال اس میں سیدنا علی نے کہہ دیا کہ قرآن حکیم وہ ہے جس میں جھوٹ شامل نہیں ہو سکتا، ہدایت کا ذریعہ یہی کتاب ہے۔ اور اہل سنت کے ہاں تو ایسی روایتیں نہیں ملتی، اگر اکا دکا ملتی ہیں تو اس کے اوپر محدثین کا کلام ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں یہ ایگریڈ اپون چیز ہے۔ امام جعفر علیہ السلام کا قول ہے، اصول الکافی کے اندر بھی مقدمے میں موجود ہے اور بکس کے اندر بھی، کہ ہماری بھی کوئی بات تم قرآن کے خلاف پاؤ تو اسے چھوڑ دو۔ اور یہی ہم عرض کرتے ہیں اہل تشیع سے بھی کہ اگر ائمہ کرام علیہ السلام سے متعلق کوئی ایسی تعلیمات ملتی ہیں جو قرآن حکیم کی بیان کردہ توحید کے خلاف ہے، تو ائمہ کرام نے ہمیں خود ہی کہا ہے کہ تم نے قرآن کے خلاف کسی کی تعلیم کو قبول نہیں کرنا، وہ تعلیمات ان کی طرف غلط منسوب ہوں گی۔ لہذا قرآن حکیم کی بنیاد کے اوپر ہمیں اپنے عقائد کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ ریفرنس نمبر 2، یہ سیدنا حسن ابن علی کے نام وصیت نامہ جنگ صفین سے واپسی پر آتے ہوئے سیدنا علی نے لکھوایا اپنے بڑے بیٹے کے نام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ 31 نمبر وصیت نامہ ہے یہ وصیت ہے اس باب کی جو فنا ہونے والا ہے اور زمانہ کا اقرار کرنے والا ہے، یعنی زمانے کے پیچ و تاب جو ہے وہ ان کو آبزرو کر چکا ہے، جس کی عمر پیٹھ پھرائے ہوئے ہے اور جو زمانہ کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے۔ بیٹا حسن، یقین رکھو کہ جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ ٹینشن نہیں لینی، سوال اسی سے کرنا ہے، اس نے گارنٹی دی ہے کہ میں قبول بھی کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہو، نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے دربار میں سفارش کے لیے لاؤ، تب ہی وہ تمہارا کام کرے۔ وہ کہتے ہیں نہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کسی دربان کو کھڑا کیا ہے جو دنیا میں بادشاہ کرتے ہیں، اور نہ اس نے یہ کہا ہے کہ کسی کو سفارشی بنا کر لاؤ، کسی کا وسیلہ ڈالو تو ہی میں قبول کروں گا۔ اب مجھے بتائیں، مولا علی اگر حسن ابن علی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے مجھے بیچ میں ڈالنا ہے وسیلے کے طور پر، توسل کے طور پر، اور پھر اسے بگاڑ کر یا علی مدد تک پہنچا دینا ہے، بات کرنی ہے وسیلہ اور توسل کی اور استمداد ڈائریکٹ مولا علی سے کرنے شروع کر دینی ہے، اگر یہ کوئی عقیدہ ہوتا تو حسن ابن علی کو سکھایا جاتا۔ تو بھائی حسن ابن علی کو تو خالص توحید مولا علی سکھا رہے ہیں، اور یہ جو مولا علی کا فرمان ہے نا کہ اس نے اجازت دی ہے کہ اس رب سے مانگا جائے، یہ بھی اس رب کا فضل ہے، یہ اس آیت کی تصدیق ہے، اس کی صحیح تشریح ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھے نا تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی ون وے ٹریفک نہیں ہے، میرے بندے بھی تو میرا حکم مانے تو میں بھی ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ ہے انسانیت کا میگنا کارٹا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب فرمایا کرتے تھے یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے۔ جس طرح 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں برٹش امپائر نے ایک قانون پاس کیا تھا، اس کا نام میگنا کارٹا تھا، کہ رعایا میں سے ہر شخص اپنے حکمران سے جا کر اپنی پرابلم ڈسکس کر سکتا ہے۔ تو انسانیت کا میگنا کارٹا یہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو قرآن تو بالکل واضح تھا، مولا علی نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی
حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا اللہ سے مانگنا، وہی دے گا. نہ تو اس نے کوئی شرط لگائی ہے کہ کسی سفارشی کو لے کر آؤ، اور نہ اس نے اپنے دربار کے باہر کوئی دربان کھڑا کیا ہے کہ وہ تمہیں وہاں تک لے کر جائے گا. دنیا میں آپ کو یہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ آپ اوپر تو نہیں جا سکتے، سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے. ڈائریکٹ آپ پرائم منسٹر سے نہیں مل سکتے، پہلے آپ کونسلر سے ملیں گے، پھر آپ جو وزیر سے ملیں گے، پھر آپ چیف منسٹر سے ملیں گے. کہانیاں کرواتے ہیں. اندازہ کرو اس کائنات کے رب کے لیے مثالیں دے رہے ہیں دنیا کے حکمرانوں کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی ایسی مثال بیان نہیں فرمائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. جیوز اور کرسچنز کے لیے اسپیسیفکلی، اور ہم بھی اہل کتاب ہیں اس حوالے سے کہ اللہ نے ہمیں بھی کتاب دی ہے. اور اس سے بڑھ کر جیوز اور کرسچنز کو جس جرم کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، مسلمانوں کو تو اس سے بڑی ڈانٹ پڑے گی اگر وہ جیوز اور کرسچنز والا جرم کریں گے. لو سامو، یہ کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کے بارے میں آیات ہیں، یہ کافروں کے بارے میں آیات ہیں. یعنی کافروں کے بارے میں ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کام چوک کے رکھو. دماغ کام کرتا ہے تھوڑا. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرنا، ایگزیجریشن نہ کرنا. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھنا اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کوئی بات نہ کرنا مگر وہ جو حق کے اوپر مبنی ہے. جی اللہ تعالیٰ چاہے تو قاسم نوتوی صاحب قبر سے نکل کر دیوبند میں دوبارہ نہیں آ سکتے بیداری میں. جی صرف قاسم نوتوی صاحب نہیں، احمد بریلوی صاحب بھی آ سکتے ہیں. لو جانو، لیکن یہ جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں فرمائی کہ ایسا ہوگا. قرآن میں تو آیا کہ جو دنیا سے چلا گیا اب وہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آئے گا. ایک معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں واپس آتے تھے. وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ ان کی رسالت کی تصدیق کرتے تھے، پھر دوبارہ سے مر جاتے تھے. دنیا سے جو چلا گیا وہ قیامت تک واپس نہیں آئے گا. بھائی یہ قرآن کا فتویٰ ہے سورہ یاسین میں اور سورۃ الواقعہ کے اندر کہ جو چلا گیا اب وہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا. لہٰذا یہ بولنا کہ اللہ چاہے تو واپس آ سکتا ہے، تو بھائی آپ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں نا. اللہ تو بول چکا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. اسی بنیاد کے اوپر تو لوگوں نے کئی گمراہیاں کلیم کر دی کہ جی اللہ چاہے تو رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. بھائی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے محال ہے. کہتے ہیں آپ اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے. اور بھائی اللہ کی قدرت کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو جھوٹ بولے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. لہٰذا یہ ان ڈیفینیشن ہی بات اور ڈیمانڈ غلط ہے کہ اللہ چاہے تو کوئی نبی بھیج سکتا ہے. قاسم نانوتوی صاحب نے اسی قسم کی بات کی تھی تو اعلیٰ حضرت نے پھر حسام الارمیان میں کفر کا فتویٰ دیا تھا. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. لہٰذا توحید کے معاملے میں بھی کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ چاہے تو مولا علی مدد کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو عبد القادر جیلانی مدد نہیں کر سکتے. اور بھائی اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کو تم گائیڈ کرو گے. پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں دعا ہے، مدد جو ظاہری اسباب ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، وہ بھی قرآن میں آیا. جو یہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی امی سے روٹی نہ مانگے، اور بھائی امی سے روٹی مانگنی ہے اور امی کا کام ہے دینا، یہ قرآن میں لکھا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے پانی پلا دیں، تو یہ جائز ہے، اور آپ کا پلانا آپ کے لیے ثواب کا کام ہے. لیکن آپ بغداد میں ہیں، وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک 2 بوتلیں ذرا نیسلے دیا بھیجو، تو غوث پاک نہیں بھیج سکتے. وہی بات، وہی جملہ، فریم آف ریفرنس بدلنے سے شرک ہو جائے گا. کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ نا کہ وہ مصیبت اور پریشانی میں تمہاری دعا کو سنتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے، گویا تم نے اسے اپنا معبود مان لیا. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کا معاملہ کوئی سادہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے عبد القادر جیلانی کو اپنا معبود مان لیا. اور یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا، امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ اہل تشیع کے صبح و شام کے اذکار میں دعا پڑھی جاتی ہے. یہ قرآن کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں لیکن بغیر ترجمے کے، اسی لیے آپ کو اتنا تھوک کے ساتھ سے شرک نظر آتا ہے. مجھے ایک دفعہ رمضان کے
افطار پروگرام میں ایک اہل تشیع عالم نے بلایا، فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بڑے نیک انسان تھے. تو وہ کہتے تھے میں تو یا علی مدد نہیں کہتا، لیکن جو کہتا ہے میں اسے بھی شرک نہیں سمجھتا. اچھا، خود اس لیے نہیں کہتے کہ ڈرتے ہیں کہ شرک ہو ہی نہ جائے، اور کہتے اس لیے نہیں ہے کہ پبلک سے ڈرتے ہیں. تو میں ان کے گھر بیٹھا ہوا، تو ان کے کچھ ساتھی بھی تھے، تو میں نے ان سے ڈسکشن شروع کی. تو وہ شیعہ عالم کہنے لگے کہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا آپ قرآن پاک لے کر آئیں، قرآن حکیم کھولیں، اپنا سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھیں. وہ لے کر آئے تو میں نے سورۃ النمل پارہ نمبر 20 کا پہلا صفحہ، اس سے میں نے یہ آیت پڑھی. ان کو تو خیر عربی بھی آتی تھی، فارسی بھی آتی تھی، تو میں نے کہا اس کا ترجمہ ذرا عوام کو کر کے بتائیں. تو وہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ تھے وہ سب مان گئے کہ انجینئر صاحب صحیح بات کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں جا سکتا مدد کے لیے. ویسے آپ نے لبیک یا رسول اللہ کہنا، کہیں لبیک یا حسین کہیں، یہ محبت کا اظہار ہے، ہم بھی کہتے ہیں. لیکن المدد یا رسول اللہ یا المدد یا علی، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. اللہ کا حق مخلوق کو نہیں آپ دے سکتے. اور اس میں سب سے پہلے مولا علی آپ کے دشمن بنیں گے، کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، اور مولا علی کے مولا محمد رسول اللہ بھی اللہ کو پکارتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ بس سمپل مقدمہ ہے بھائی. فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ان سے مانگ کر مشرک، اور جن کی ڈیوٹی ثابت بھی کوئی نہیں ان سے مانگ کر مشرک نہیں ہوں گے. ڈسپرین کی گولی مشکل کشا ہے تو ولی کیوں نہیں ہے بھائی؟ جب پیشاب بند ہوتا ہے تو پھر تم ہاسپٹل نہ جایا کرو، ولی کے پاس ہی جایا کرو نا، جسے تم سمجھتے ہو. لوگوں کو مشورہ دیتے ہو کہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑے دادا صاحب کی گھوڑی. اپنی درد جب چھڑتی ہے تو آغا خان پہنچ جاتے ہو، شفا انٹرنیشنل پہنچ جاتے ہو. اس کا مطلب کہانی کروا رہے ہو نا، جھوٹ بول رہے ہو نا. اگر اس طرح تم نے مشکل کشا ماننا ہے نا تو غوث پاک تو شاہی کوئی نہیں ہے. اس پلانٹ ارتھ پہ نمبر 1 مشکل کشا اگر کوئی ہے نا اسباب میں تو وہ سورج ہے. غوث پاک بھی اس سورج کی وجہ سے زندہ تھے، انبیاء کرام بھی اس سورج کی وجہ سے زندہ تھے، لیکن نبیوں نے کبھی سورج کو نہیں پکارا. کیوں؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھایا کرتے تھے، کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو اپنا مشکل کشا بنائے ہوئے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، اور عبادت سے مراد ان سے مدد مانگنا، کیونکہ ساتھ ہے جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اگر عیسیٰ ابن مریم کی زندگی سورج پہ ڈیپینڈنٹ تھی، کیونکہ سورج کی وجہ سے ہی زمین اگاتی ہے، اس سبزے کو ہم کھاتے ہیں اناج کی شکل میں، جانور کھاتے ہیں گھاس کی شکل میں، ان جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں. دنیا میں ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، بارش کا برسنا، گلیشیئرز کا پگھل کر دریاؤں کا چلنا، یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے. سورج نہ ہو زمین پہ ساری زندگی ختم ہو جائے. لیکن کبھی کسی مسلمان کیا کافر کو بھی وہم نہیں آیا کہ وہ کبھی مدد کے لیے سورج کو مشکل کشا مانتے ہوئے المدد یا سورج کہنا شروع کرتے. لو سامو. تو یہ مولا علی کی جو وصیت ہے اپنے بیٹے حسن ابن علی کے نام، یہ عقائد کو بالکل کلیئر کر دیتی ہے الحمدللہ. ریفرنس نمبر 3 خطبہ نمبر ہے 232. جب مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے وفات کے بعد، اس موقع پر سیدنا علی نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کے رحلت فرما جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا. یہ تینوں الفاظ ذرا دیکھیں. رسول اللہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبریں تینوں ختم. اب مجھے بتائیں جو ادھر بابے بیٹھے ہوئے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ محفوظ پڑھ لیتے ہیں، تو مولا علی تو اپنے لیے یہ بات نہیں مان رہے، وہ رسول اللہ کی میت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بعد اب آسمان سے کوئی خبر نہیں آئے گی. لہٰذا اگر کسی نے عقیدہ امامت یہ مان رکھا ہے کہ اماموں کو اللہ تعالیٰ کوئی ڈیوائن طریقے سے وہی فرماتا ہے، تو مولا علی کی نظر سے تو یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. یا کسی کا عقیدہ ہے کہ کشف اور الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے، تو مولا علی کے نزدیک تو یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. اور یہ صرف یہاں پر نہیں، اہل سنت کے ہاں جو صحیح مسلم شریف ہے اس میں ایک حدیث ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد جب خلیفہ بنائے گئے تو ایک دن انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہم ام ایمن کے پاس جاتے ہیں. رسول اللہ ان کے پاس جایا کرتے تھے، ایک بڑھیا خاتون تھی، تو اس سنت پر ہم عمل کرتے ہیں. سیدہ ام ایمن سے ملنے کے لیے سیدنا ابو بکر عمر گئے تو وہ رو رہی تھی. حضرت عمر نے انہیں تسلی دی، ام ایمن مت روئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جو پسند کیا
وہ اس سے بہتر تھا جو اس دنیا میں ہے. اللہ کے نبی تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے. اب ام ایمن جو تھی ہے تو عورت تھی لیکن ان کی عقل کس بڑے لیول کی تھی. انہوں نے کہا عمر میں اس بات پہ نہیں رو رہی کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے, وہ تو ہر شخص نے جانا ہے, میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ انٹروین کر کے ہمیں اپنی غلطیوں کے اوپر مطلع نہیں کرے گا, ہم نے خود اپنا فیصلہ کرنا ہے. اب آسمان سے کوئی خبر نہیں آئے گی. رسول اللہ کا دنیا سے جانا قیامت تک کے لیے آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہو گیا. جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر اور عمر بھی رونا شروع ہو گئے کہ اس طرف تو توجہ ہماری نہیں گئی تھی کہ نبی علیہ السلام کا دنیا سے جانا صرف آپ کی جدائی نہیں ہے ہمارے ساتھ, بلکہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ گائیڈ نہیں کرے گا. جو پہلے وحی کی تائید حاصل تھی, مولا علی یہی بات کر رہے ہیں کہ نبوت, خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا. ختم نبوت کا عقیدہ واضح کر دیا. آپ نے اس مصیبت میں اپنے اہل بیت کو مخصوص کیا ہے, یہاں تک کہ آپ نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی. وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو اب وہ غم لگ گیا ہے کہ اس کے بعد اور کسی غم کی ضرورت ہی نہیں ہے. مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی کہ رسول اللہ کی دنیا سے رحلت یہ اتنا بڑا غم ہے کہ اہل بیت کو اس کے بعد بڑے سے بڑا غم تکلیف نہیں دے گا جو رسول اللہ کی دنیا سے جدائی ہے. یہ سب سے بڑا غم ہے اہل بیت کے اوپر. اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں. اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور نالہ و فریاد سے روکا نہ ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے. لو جی, ادھر مولا علی نے ماتم, سینہ کو بھی, زنجیر زنی, جتنی بدعات انہوں نے محرم میں شروع کی ہوئی ہے سب کی نفی کر دی ہے. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں ان سارے کاموں سے روکا ہوا ہے, اس لیے ہم آپ کی میت کے اوپر یہ کام نہیں کر رہے. تو اگر مولا علی یہ تعلیم دے رہے ہیں تو بعد والے لوگوں نے خود سے مولا علی یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف چیزیں منسوب کر دی ہیں, تو ان کا دامن ان خرافات اور بدعات سے بری ہے. اور یہ درد منت پذیر درما نہ ہوتا اور یہ غم و حزن ساتھ نہ چھوڑتا, پھر بھی یہ گریا و بکا اور اندو و حزن آپ کی مصیبت کے مقابلہ میں کم ہوتا. لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں, سوائے عبد القادر جیلانی کے. یہ تو نہیں لکھا, میں نے پڑھا. مولا علی تو کہہ رہے ہیں کہ موت تو ٹل نہیں سکتی, کہتے ہیں عبد القادر نے روح کھولی. مولا علی تو نہیں مان رہے اس عقیدے کو, اور نہ اس کا دور کرنا کسی کے بس میں ہے. میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں, ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجئے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا. یقیناً آج تک ہمیں رسول اللہ کی دعاؤں کا حصہ پہنچ رہا ہے. جب ہم دروشی پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور سنن ابی داؤد میں تو, یہ تو مسلم شریف میں حدیث تھی کہ 10 رحمتیں نازل ہوں گی. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, جب کوئی میری قبر پر آ کر سلام عرض کرے گا اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ کرے گا, میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رہے ہم لوگ تو ہمارے لیے بھی فضیلت ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے, فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں, اور جب سلام پہنچتا ہے رسول اللہ جواب دیتے ہیں, اور ان دعاؤں کا حصہ ہمیں آج بھی نصیب ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ نماز کے تشہد میں ہم جو پڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو ہمارا سلام صرف رسول اللہ تک نہیں پہنچتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سارے انبیاء تک, فرشتوں تک, انبیاء کے اہل البیت تک, ان کے جانثار صحابہ تک پہنچتا ہے الحمدللہ, اور ان کی دعاؤں کا حصہ ہم تک پہنچتا ہے الحمدللہ. ریفرنس نمبر 4, یہ مکتوب نمبر 52 ہے. جب مولا علی خلیفہ راشد بنے تو انہوں نے اپنے گورنوں کے نام خط لکھا جس میں نماز پڑھنے کی انہوں نے تلقین کی اور 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے. یہ کتنی حیران کن بات ہے. اہل تشیع نے ضد لگا رکھی ہے کہ انہوں نے نمازوں کو ہمیشہ جمع کرنا ہے, سنیوں نے ضد لگا رکھی ہے کہ انہوں نے نمازیں جب ضرورت بھی ہو تو جمع نہیں کرنی, الگ ہی پڑھنی ہے. یہ 2 ایکسٹریمز ہیں نا. مکتوب نمبر 52, مولا علی مکتوب میں لکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھاؤ اس وقت کہ سورج اتنا جھک جائے کہ بکریوں کے باڑے کی دیوار کا سایہ اس کے برابر ہو جائے, اور عصر کی نماز اس وقت پڑھا دینا چاہیے کہ سورج ابھی خوب روشن ہو, وہی جو میں نے آپ کو بتایا مثل اول والا ٹائم پلس سایہ اصلی, اور زندہ ہو, اور ابھی اتنا باقی ہو کہ 6 میل کی مسافت طے کی جا سکے. یہ 6 میل جو ہے یہ عربی والے ہیں, جو ہمارے والے آلموسٹ سمجھ لیں تو یہ تقریباً 12 کلومیٹر بنتا ہے. 12 کلومیٹر کا سفر طے ہو سکے عصر سے لے کر مغرب تک, تو یہ اسی صورت میں ہے. یہ تو بالکل آخری 1 گھنٹے میں پڑھتے ہیں, 12 کلومیٹر تو طے نہیں ہو سکتا.
कम से कम 2-2.5 घंटे पहले गुरूब आफ्ताब से, असर का वक्त। और मगरिब की नमाज उस वक्त पढ़ाओ जब रोजादार रोजा इफ्तार करता है और हाजी अरफात से वापस जाते हैं, और इशा की नमाज मगरिब की सुर्खी गायब होने के बाद जो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद गायब होती है। ये 5 औकात वही हैं जो अहले सुन्नत, और उसमें भी खुसूसन अहले हदीस मकतब या जो शाफी हैं वो फॉलो करते हैं। असर की नमाज का चूंकि इख्तिलाफ है इसलिए मैंने उनका जिक्र किया, अदरवाइज बाकी तो टाइम सेम है। तो ये मकतूब नंबर 52 इस पर गवाह है कि 5 नमाजें अलग औकात में पढ़ना यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतवातिर है। अलबत्ता नमाजों को जरूरतन जमा भी किया जा सकता है। सही बुखारी में जो नमाजों के औकात आए हैं और सही मुस्लिम के अंदर वो सेम यही है जो नहजुल बलागा के इस खुतबे में लिखे हुए हैं। और सही मुस्लिम में ऊपर तले 10 अहादीस हैं जिनमें नमाजों को जमा करने का जिक्र मौजूद है, और उसमें इब्न अब्बास का कौल है कि नबी इस्लाम ने बगैर खौफ के, बगैर बारिश के और बगैर सफर के, यानी ये तो 3 बड़ी मजबूरियां हैं, इनमें तो नमाजें जमा हो सकती हैं, खौफ, सफर और बारिश, इनके बगैर भी मदीना शरीफ में हमें जोर असर की नमाज जमा करवाई और मगरिब और इशा की भी जमा करवाई। 1628 से लेकर 1637 तक ये सही मुस्लिम में 10 हदीस हैं, 1628 से 1637 तक। तो ताबईन ने पूछा कि ये नबी इस्लाम ने क्यों किया था, तो इब्न अब्बास ने कहा 2 जुमले बोले, ताकि उम्मत के लिए इस मामले में आसानी हो जाए और कोई तंगी बाकी ना रहे। आसानी भी दे दी और तंगी से निजात दे दी, लेकिन उम्मत के उलमा ने यह छीन ली, और वो भी ज्यादा सब कॉन्टिनेंट का इशू है। अरब मुल्कों में यह मसला नहीं है नमाजें जमा करने वाला, वहां पर उनको पता है कि नमाजें सफर में भी जमा करनी है और जरूरत के तहत आप आम हालत में भी नमाजों को जमा कर सकते हैं। और जरूरत के लिए कोई नहीं, कोई कहते हैं शदीद किस्म की जरूरत, शदीद जरूरत नहीं, जो भी आपकी जरूरत है। अगर किसी ने किसी शादी के फंक्शन में जाना है, उसे पता है मैं लेट फारिग हूंगा, जोर से जमा कर ले। शॉपिंग के लिए जाना है बाजार, कोई पता नहीं किस टाइम वापस आऊं, जोर से जमा कर ले। इस तरह रात का कोई प्रोग्राम है, मगरिब इशा जमा कर ले, वो आपकी मर्जी है, वो इजाजत है। रेफरेंस नंबर 5 खुतबा नंबर 125 है। ये खवारिज से मुतालिक है, जो सैयदना अली के अपने साथी थे, उनको छोड़ गए और फिर इतना गुलूफ किया कि साहबा इकराम के ऊपर कुफर के फतवे जड़ना शुरू कर दिए। तो सैयदना अली ने फिर उनके अकायद का रद्द किया, क्योंकि वो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब को काफिर समझते थे। तो इसके ऊपर सैयदना अली ने उनको खुतबा देते हुए फरमाया, अगर तुम इस ख्याल से बाज आने वाले नहीं हो कि मैंने गलती की और गुमराह हो गया हूं, तो मेरी गुमराही की वजह से उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम अफराद को क्यों गुमराह समझते हो, और मेरी गलती की पादाश उन्हें क्यों देते हो, और मेरे गुनाहों के सबब से उन्हें क्यों काफिर कहते हो। यानी सैयदना अली कह रहे हैं कि तुम्हारे बकौल अगर मैं गुनाहगार हो गया हूं तो इसकी बुनियाद के ऊपर तुम रियाया के साथ जो जुल्म कर रहे हो, उन्हें काफिर करार दे रहे हो, उनको कत्ल कर रहे हो, तो यह काम क्यों कर रहे हो। तलवारें कंधों पर उठाए हर मौका बेमौका जगह पर वार किए जा रहे हो और बेखताओं को खताकारों के साथ मिलाए देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जानी को संसार किया तो नमाज जनाजा भी पढ़ाई। उन्होंने कहा कि जिना से बड़ा कौन सा जुर्म हो सकता है। नबी इस्लाम ने अगर जानी को संसार किया तो जनाजा खुद पढ़ाया, तो क्या किसी काफिर का जनाजा पढ़ाया। तो जिना करने से भी कोई दार इस्लाम से खारिज नहीं हो गया, और तुम कहते हो कि जिसने गुनाह कबीरा किया वो दार इस्लाम से खारिज। तो नमाज जनाजा भी उसकी पढ़ी और उसके वारसों को उसका विरसा भी दिलाया, और कातिल से किसास लिया तो इसकी मिरास इसके घर वालों को दिलवाई। ये इसलिए बयान किया कि अगर कोई काफिर हो जाए ना तो उसकी मुसलमान औलाद में उसकी विरासत नहीं जाती। तो मौला अली कह रहे हैं कि संसार भी किया और उसकी विरासत भी दी, और अगर कोई कातिल था तो उस कातिल के मुरसा को भी उसके हिस्से में से दिलवाया, अगरचे उसको उसके बदले में कत्ल किया गया लेकिन वो काफिर नहीं हुआ। चोर के हाथ काटे और जिनाए गैर मोहसना के मुर्तकिब को ताजियाने लगवाए, यानी जो गैर शादीशुदा है उसको कोड़े भी लगवाए। तो इसके साथ उन्हें माले गनीमत में भी हिस्सा दिया, और उन्होंने मुसलमान होने की हैसियत से मुसलमान औरतों से निकाह भी किए। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गुनाहों की सजा उनको दी, जो उनके बारे में अल्लाह का हक था उसको जारी किया, मगर इन्हें इस्लाम के हक से महरूम नहीं किया, और ना अहले इस्लाम से इनके नाम खारिज किए। इसके बाद इन शर्मगेजियों का माना यह हुआ कि तुम हो ही शरपसंद, और वो कि जिन्हें शैतान ने अपनी मकसद बरआरी की राह पर लगा रखा है और गुमराही के बियाबान में ला फेंका है। याद रखो मेरे बारे में 2 किस्म के लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, एक हद से ज्यादा चाहने वाले जिन्हें मोहब्बत के इफरात गलत रास्ते पर लगा देगी, और
ایک میرے مرتبے میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے جنہیں یہ اناد حق سے بے راہ کر دے گا، میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے، تم اسی راہ پر جمے رہو۔ یہ وہ روایت آ گئی کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری بنیاد کے اوپر لوگ مجھے بنیاد بنائیں گے اور دو گروہوں میں بڑھ جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے گمراہ ہوں گے یعنی رافضی، اور ایک میری دشمنی میں یعنی ناصبی یا خارجی۔ سیم یہی الفاظ اہل سنت کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اس میں تو دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے، اور دوسری روایت میں ہے دو گروہ جہنم میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں، یعنی رافضی اور ناصبی۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ریفرنس نمبر 6، یہ خطبہ نمبر 5 ہے نہج البلاغہ میں۔ جب حضرت ابو بکر کی بیعت ہو گئی تو ابو سفیان نے مشورہ دیا سیدنا علی کو کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب سیدنا علی مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ تو نہیں سکتے تھے، اس لیے پھر انہوں نے ڈانٹا ابو سفیان کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو عباس اور ابو سفیان مولا علی سے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا، اے لوگوں، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے آپ کو نکال لو، تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، فخر اور مباحات کے تاج اتار ڈالو۔ وہ یہی کہہ رہے تھے آپ بنو ہاشم سے ہیں اور ابو بکر بنو تیم سے ہیں، وہ تو ایک چھوٹا خاندان ہے، کیونکہ بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ قریش کے دو ٹاپ کے قبیلے تھے۔ بنو امیہ کے پاس اکانومی تھی اور بنو ہاشم کے پاس خانہ کعبہ شریف کی تبلیت تھی، وہ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ انہوں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک چھوٹے قبیلے سے بنو تیم اور اس سے بھی چھوٹا قبیلہ بنو عدی جن سے حضرت عمر آئے، یہ ہم پر حکمران بن جائیں گے، تو وہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ جو جاہلیت کی چیزیں تمہارے دماغوں میں بیٹھی ہیں ان کو نکالو۔ صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر اور بال کے ساتھ اٹھے، نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ بیٹھے، اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھے۔ انہوں نے کہا اگرچہ یہ جو کچھ ہوا اس کو بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا، جو کچھ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا، لیکن اب جو ہو گیا تو تفرقے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایکسپٹ کرو۔ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گندلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا، پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ کچے پھل کا کوئی فائدہ نہیں، دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو نفع حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، اور ظاہر ہے جنگ جمل صفین نہروان کی اگر پیش گوئیاں موجود تھی تو وہ چوتھے خلیفہ کے دور میں ہی آنی تھی۔ اس میں امپلائڈ تھا کہ سیدنا علی نے چوتھے نمبر پہ ہی خلیفہ بننا تھا۔ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی سلطنت میں مٹے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے۔ افسوس، اب یہ بات جب کہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے جنہوں نے اتنی جنگیں لڑی ہوں، موت کو اتنی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس کے لیے موت کا ڈر کوئی شے نہیں ہوتی۔ البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے کہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچوتاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنووں میں رسیاں لرزتی اور تھرتھراتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے سینے میں ایک راز ہے، اگر میں تم پر وہ ظاہر کرتا ہوں تو پھر تمہاری یہ حالت ہو جائے گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہی باتیں ہیں جو نبی اسلام نے انہیں بتائی تھی کہ اس طرح کے معاملات ہوں گے، اور پھر الٹیمیٹلی یہاں تک بھی نوبت آئے گی کہ مسلمان آپ کے خلاف تلوار اٹھائیں گے اور آپ کو جنگ جمل صفین نہروان لڑنی پڑے گی۔ وہ احادیث میں نے آلریڈی کافی دفعہ کور کی ہے، کربلا والے ریسرچ پیپر میں موجود ہے۔ اچھا، یہ سیم خطبہ اگر کسی کو ہضم نہ ہو تو ان کے لیے یہ ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے جو کتاب لکھی ہے نا، تسویہ ما بین سنی و شیعہ، بیسیکلی تو انہوں نے شیعہ کے رد پہ وہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے مقدمے میں پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا کہ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ سنیت یہ ہے کہ بنو امیہ سے محبت کی جائے اور اہل بیت کا ذکر نہ کیا جائے۔ تو اس پہ پتہ ہے پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کب سے اتنے بدبخت ہو گئے کہ وہ بنو امیہ سے محبت کریں۔ پیر میر علی شاہ صاحب سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ جی بنو امیہ میں تو حضرت عثمان بھی آتے ہیں، لو سامو، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ بنو امیہ سے مراد حضرت عثمان یا عمر بن عبدالعزیز کو نہیں کہہ رہے۔ کیٹیگوریکلی جب بات ہوتی ہے اس میں ایکسیپشن موجود ہوتی ہیں۔ اسی تسویہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر یہ خطبہ جو حضرت علی نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، وہ پیر میر علی شاہ صاحب نے نقل کیا ہے شیعہ کو جواب دینے کے لیے کہ حضرت علی نے تو اس وقت خلافت کو ایکسپٹ کیا تھا اور ایون ابو سفیان کو ڈانٹ دیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خلفائے ثلاثہ کو ایکسپٹ کیا ہے سیدنا علی نے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟
تو یہ بات پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی نقل کی ہے اہل سنت کی کتابوں سے. ہم تو اس وقت چونکہ شیعہ کی کتاب کو ڈسکس کر رہے ہیں, وہاں سے میں نے ریفرنس کوٹ کیا, انہوں نے اہل سنت کی کتاب سے اس ریفرنس کو کوٹ کیا. ریفرنس نمبر 7, خطبہ نمبر ہے 144. جب سیدنا عمر نے فارس یعنی پرشین امپائر کے خلاف جو فیصلہ کن جنگ تھی, جنگ قادسیہ, اس میں جانے کا ارادہ کیا اور اس کانٹیکسٹ میں سیدنا علی سے مشورہ مانگا, تو اس پہ حضرت علی نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ نمبر 144 ہے. حضرت عمر سے سیدنا علی نے فرمایا, اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے, یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے, اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے, اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے, اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدہ کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا. یہ وعدہ کون سا ہے؟ ایک تو وہ جنرل وعدہ 3 دفعہ قرآن میں آیا, سورہ الصف میں, سورہ توبہ میں, سورہ فتح میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. لہذا حضرت عمر سے حضرت علی نے کہا کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا, سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسپیسیفکلی اہل ایمان کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے, ایمان لائیں گے, نیک اعمال اختیار کریں گے, ہم ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت دیں گے. یہ وہ وعدہ ہے جو آیت استخلاف سورہ النور کی آیت نمبر 55 میں آیا, اس کی طرف حضرت علی کا اشارہ تھا. اب مجھے بتائیے کہ سیدنا عمر کے دور میں ہونے والی فتوحات کو سیدنا علی اللہ کا وعدہ قرار دے رہے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کی حکومت کو غاصبانہ تصور کرتے ہوں؟ اور اس سے بڑھ کر جو آگے چل کر آئے گا اسی میں, وہ حضرت عمر کو جنگ قادسیہ میں جانے سے روک رہے ہیں کہ آپ وہاں نہ جائیں, اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ جائے گی, لیڈر کو پیچھے رہنا چاہیے, آپ اپنی جگہ کسی اور کو بھیجیں, اور وہ سعد ابن ابی وقاص کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے. جس طرح تسبیح ہے اس کے اندر ایک ڈورا ہے, یا ہار ہے اس میں ایک ڈورا ہے, یہ حاکم کی حیثیت ہے. اگر ڈورا ٹوٹ جائے تو یہ سارے دانے بکھر جاتے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ آپ ڈورے کی مانند ہیں, جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے. آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں, اور اتحاد باہمی کے سبب سے فتح اور غلبہ پانے والے ہیں. عمر تم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہو اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو, اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو, اس لیے کہ اگر تم نے اس سرزمین عرب کو چھوڑا تو عرب اطراف سے تم پر ٹوٹ پڑیں گے, یعنی وہ لوگ جو ابھی دبے ہوئے ہیں آپ کے رعب کی وجہ سے وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے, یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہوگی جنہیں تم اپنی پشت کے پیچھے غیر محفوظ چھوڑ کر گئے ہو. کل اگر عجم والے تمہیں دیکھیں گے یعنی جنگ قادسیہ میں تو آپس میں یہ کہیں گے کہ یہ ہے سردار عرب, اگر تم نے اس کا کلا کما کر دیا تو آسودہ ہو جاؤ گے, تو اس کی وجہ سے ان کی ہرس اور طمع تم پر زیادہ ہو جائے گی, یعنی وہ آپ کے قتل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں, تو اللہ ان کے بھیڑنے کو تم سے زیادہ برا سمجھتا ہے, اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر قدرت رکھتا ہے. اور ان کی تعداد کے متعلق جو تم کہتے ہو کہ وہ بہت زیادہ ہے, تو ہم پہلے بھی کثرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سہارے پر لڑتے تھے. دیکھ لیں کوئی نگاہ نہیں مار رہے مولا علی, یعنی یہاں غوث پاک گئے ہوتے قادسیہ میں تو نگاہ مار کے جلا کے راکھ کرتے تھے ہاتھیوں کو. 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ میں, کئی ہاتھیوں کے نیچے آئے ہیں, ان کا قیمہ نکل گیا. اس زمانے میں کوئی نگاہ نہیں مارتا تھا. اور ادھر دیکھ لیں ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ گفتگو ہو رہی ہے کہ محنت کرے, اور خطرہ بھی لگا ہوا ہے کہیں آپ قتل نہ ہو جائیں. ہونا چاہیے تھا حضرت عمر کہتے کہ میرے قدموں کی خاک بلکہ میرے گھوڑوں کی قدموں کی خاک کو جو غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتے وہ لیزر مارتے ہیں, تو میں لیزر مار کے قادسیہ کے ہاتھی گرا دوں گا پرشین امپائر کے. نہیں, کچھ بھی نہیں. ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ کوشش کریں گے, اللہ کی مدد آئے گی. اور حکمت عملی بھی ہے. حضرت علی کہہ رہے ہیں آپ آگے نہ جائیں, ورنہ انہوں نے سارا زور لگانا ہے حاکم وقت کو قتل کرنے پر, اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی جمعیت بھی کر جائے گی. ظاہر لیڈر جب شہید ہو جائے, خود رسول اللہ کی وفات کے بعد دیکھیں کتنے قبائل مرتد ہو گئے تھے, تو دوبارہ سے فتنے شروع ہو جائیں گے.
تو یہ حکمت عملی اڈاپٹ کی ہے. نگاہیں مارنا اور زمین کو آسمان پہ گرا دینا یہ ساری کی ساری جعلی باتیں ہیں, یہاں پہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی. ریفرنس نمبر 8, جنگ یرموک جو رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی, اس میں بھی جانے کا ارادہ کیا تھا, لیکن بعد میں ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا گیا. خالد بن ولید تو پہلی وہاں پر موجود تھے. تو اس کانٹیکسٹ میں جب حضرت عمر نے غزوہ روم میں شرکت کا ارادہ ظاہر کیا تو خطبہ نمبر 132 ہے, حضرت علی نے حضرت عمر سے فرمایا, اللہ نے دین والوں کی حدوں کی تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچائے رکھنے کا ذمہ لے لیا ہے. وہی خدا اب بھی زندہ اور غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید اور نصرت کی تھی جبکہ وہ تھوڑے سے تھے کہ دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے, یعنی نگاہیں نہیں مار سکتے تھے. 313 تھے بدر میں, اللہ نے انہیں مدد فراہم کی فرشتوں کے ذریعے اور غلبہ ملا, اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے. عمر, اگر تم خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے, یعنی اگر آپ خدا نخواستہ زخمی ہو گئے یا شہید ہو گئے, تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا, اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں. تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی کرنے والے اور خیر خواہی کرنے والے لوگوں کو بھیج دو. اور وہ ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو, اگر دوسری صورت شکست ہو گئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہوگے. وہ کہتے ہیں اگر ہمیں یرموک میں شکست ہو گئی تو خیر ہے, پیچھے مدینے میں تو ہماری خلافت ہے, ہم پھر کچھ عرصہ بعد پھر تیاری کر کے اپنی جنگی مہم کو روانہ کر دیں گے, لیکن اگر آپ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ جائے گی. مولا علی سیدنا عمر کی زندگی کو مسلمانوں کی فتوحات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں اور اس اسٹریٹجی کا حصہ سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ تھا یا بوس کا رشتہ تھا, نعوذ باللہ من ذالک. اور دوسرا, اس میں بھی دیکھ لیں یہ سارا خطبہ گاڈ اورینٹڈ ہے, اللہ مدد فرمائے گا, اللہ کرے گا. اور یہ بھی خطرہ لگا اگر آپ کو کچھ ہو گیا, کوئی نہیں آ رہا کہ نگاہ مار کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, پتہ ہی کوئی نہیں ان کو کہ یہ بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. سب کہانیاں جھوٹ ہے. ریفرنس نمبر 9, یہ سیدنا عمر کی شہادت کے اوپر سیدنا علی نے ان کی تعریف میں چند جملے بولے. خطبہ نمبر 225. اب اس میں جس طرح ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی جب کوئی چیز چھپانی ہوتی ہے تو فلاں فلاں کر کے بات کرتے ہیں, اس میں انہوں نے حضرت عمر کا نام ختم کر دیا, لیکن جن لوگوں نے شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی, اس میں انہوں نے واضح کہا کہ یہاں فلاں سے مراد حضرت عمر ہے, کیونکہ وہ الفاظ اور کسی کے اوپر فٹ ہی نہیں بیٹھتے. ویسے اہل تشیع کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کا کوئی قریبی ساتھی تھا, وہ فوت ہو گیا تو اس کی شان میں یہ بات کی. قریبی ساتھی کا تو یہ لیول نہیں تھا جس لیول کی گفتگو یہ ہو رہی ہے, اس لیول کے اوپر حضرت عمر ہی تھے. لہذا جن لوگوں نے شرح لکھی انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا, یہاں فلاں سے مراد یہ ہے. فلاں شخص یعنی کہ حضرت عمر کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ان کو دے. انہوں نے ٹیڑے پن کو سیدھا کیا, مرض کا چارہ کیا, فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے, سنت کو قائم کیا, صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے. اب سنت کو قائم تو اسی نے کرنا ہے نا جس کے ہاتھ میں کوئی سلطہ ہے, خلافت ہے, حکمرانی ہے. دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے. اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی رکھا. خود چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا. وہی تعریفی کلمات کے آپ کے جانے کے بعد یہ خلاف پر نہیں ہوگا. اب حیران کن بات ہے, یہ سیم خطبہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی میت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اپنے انداز میں انہیں خراج تحسین پیش کر رہے تھے ان کی میت کے اوپر. بعض لوگ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کوہنی میرے کندھے پر رکھی اور اس نے حضرت عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر, مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے, یعنی رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ میں نے اکثر رسول اللہ سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے, میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے. اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ تمہارا اور ابو بکر کا ذکر کیا کرتے تھے, تو مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان دو ساتھیوں سے جا ملو گے.
اللہ کی قسم تم وہ شخص تھے کہ جس کے اعمال پر مجھے رشک تھا کہ میں بھی ان اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں. یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر رہے ہیں جو خود اہل البیت میں سے ہیں. پھر انہوں نے کافی سارے تعریفی کلمات اور کہے سیدنا عمر کے بارے میں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے جو میرے کندھے پر کونی رکھ کر حضرت عمر کی شان میں یہ مرثیہ کہہ لیں، قصیدہ کہہ لیں، نوحہ کہہ لیں پڑھ رہے تھے بغیر ماتم کے، تعریفی کلمات کہہ رہے تھے. اسی قسم کے الفاظ آپ نے نہج البلاغہ میں بھی دیکھ لیے الحمدللہ. ریفرنس نمبر 10. یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب لوگوں نے شکایت کی حضرت علی کو کہ ان کے گورنر جو ہے وہ مال غنیمت میں خرد برد کر رہے ہیں اور نظام حکومت صحیح طریقے سے نہیں چلا رہے، تو خطبہ نمبر 162 سیدنا علی نے حضرت عثمان کو سمجھایا. جب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لوگ جمع ہو کر آئے اور عثمان کے متعلق جو باتیں انہیں بری معلوم ہوئیں ان کا گلہ کیا اور چاہا کہ حضرت ان کی طرف سے بات چیت کریں اور لوگوں کو رضامند کرنے کا ان سے مطالبہ کریں، چنانچہ سیدنا علی حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان سے کہا لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہارے اور ان کے جھگڑوں کو نپٹاؤں. خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں، جبکہ اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو. حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ یہ آپ کے جو مسلط کردہ تحفے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اس میں حضرت عثمان کا قصور نہیں تھا، انہوں نے تالیف قلب کے لیے اپنے رشتہ داروں کو گورنری کے عہدوں پر فائز کیا، لیکن ان گورنروں نے بجائے یہ کہ حضرت عثمان کی لاج رکھتے الٹا رعایا کو اپنے خلاف کر لیا. تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی میں بات کہاں سے سٹارٹ کروں، تمہیں تو سب کچھ پتا ہے اور نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو. جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں، نہ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ تمہیں بتائیں اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچائیں. جیسے ہم نے دیکھا ویسے تم نے بھی دیکھا اور جس طرح ہم نے سنا تم نے بھی ویسے سنا. جس طرح ہم رسول اللہ کی صحبت میں رہے تم بھی رہے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر اور ابن خطاب یعنی کہ حضرت عمر پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی کہ تم پر ہونا چاہیے، اور تم تو رسول اللہ سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں یعنی ابو بکر اور عمر سے زیادہ قریب تر بھی ہو، اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دابادی کا شرف بھی تمہیں حاصل ہے جو ان دونوں کو حاصل نہیں تھا. دیکھیں اس خطبے سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت عثمان کو حضرت علی رسول اللہ کا داماد مانتے تھے، لہذا وہ معاملہ تو ان کا ختم ہو گیا جو انہوں نے ایک ڈھکوسلا یہاں پہ مچایا ہوا ہے کہ نبی اسلام کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ تو ختم ہو گیا. دوسرا، سیدنا عثمان کو اس ریفرنس سے حضرت علی سمجھا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر عمر اگر کوئی مس ہینڈلنگ کرتے تو وہ چھوٹا جرم ہوتا، تم چونکہ نبی اسلام کے داماد ہو، تم اگر کوئی حرکت اس طرح کرو گے یا تمہارے انڈر لوگ کریں گے تو یہ زیادہ بری بات ہوگی نبی اسلام سے اس رشتے کی وجہ سے. اس کے آگے بھی خطبہ چلتا ہے، صحیح بخاری میں بھی اس کے قریب قریب گفتگو موجود ہے. صحیح بخاری میں 2 روایتیں ہیں، اوپر تلے. جب حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کو کسی نے کوئی ایسی تانے والی بات کی کہ حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ہیں یا سیدنا علی کو حضرت عثمان کے دفاع کے لیے فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے، یہ کوئی کانٹیکسٹ تھا. ان دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، وہ بخاری میں نہیں لکھا، لیکن اگلے جو الفاظ ہیں وہ بخاری میں ہے کہ محمد بن حنفیہ کہتا ہے کہ میرے باپ علی ابن ابی طالب نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی تو اس دن کرتے کہ جب عثمان کے گورنروں کی شکایت حضرت علی کو لگائی گئی تو حضرت علی نے رسول اللہ کی لکھوائی ہوئی تحریر مجھے دی اور کہا بیٹا یہ عثمان کو جا کر دو اور ان سے کہو کہ تم مال غنیمت کو نبی الاسلام کی اس تحریر کے مطابق تقسیم کرواؤ، اپنے گورنروں کو ہدایات کرو. میں وہ تحریر لے کر حضرت عثمان کے پاس پہنچا تو سیدنا عثمان نے کہا کہ مجھے اس تحریر کی ضرورت نہیں ہے، اس سے واپس لے جاؤ. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں وہ تحریر لے کر واپس آیا اور میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت عثمان نے تو اس طرح مجھے جواب دیا. تو حضرت علی نے اس پہ کوئی رسپانس نہیں کیا اور کہا کہ اس کو وہیں پہ رکھ دو جہاں سے اٹھایا تھا. تو محمد بن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دن تھا کہ جس دن حضرت عثمان نے نبی اسلام کی وصیت واپس کر دی تھی. اگر میرے باپ علی نے حضرت عثمان کے خلاف کوئی بغاوت کرنی ہوتی تو وہ آئیڈیل دن تھا کہ تم رسول اللہ کی تحریر کو واپس کر رہے ہو. تو اس دن نہیں کی، انہوں نے صرف علمی اختلاف رکھا. اب اس شورش کے پیچھے میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس کا کانٹیکسٹ تھا. اب اہل سنت کو تو یہ حدیث ہضم ہی نہیں ہوتی تھی، بخاری میں لکھی ہوئی تھی، ضعیف بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہاں پہ
شرح کرنے والوں نے شرح کر دی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اس لیے واپس کی کہ انہوں نے کہا میرے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود ہے. حالانکہ حضرت عثمان نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اور پھر محمد بن حنفیہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کی ٹون بتا رہی ہے کہ حضرت عثمان کا اس تحریر کو واپس کرنا نہ محمد بن حنفیہ کو اچھا لگا نہ حضرت علی کو. یہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی جن سے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کی تھی, تو ان سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے تھے. تو یہ ٹون بتا رہی ہے کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے. محمد بن حنفیہ یہ وہی حضرت علی کا بیٹا ہے جس نے بخاری میں وہ روایت کی ہے. سیدنا علی سے انہوں نے پوچھا کہ ابا جان بتائیں اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا کہ ابو بکر. پوچھا اس کے بعد کہا عمر. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ میں تیسری دفعہ پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے. حالانکہ محمد بن حنفیہ کو پتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کا اختلاف بھی ہے, پھر بھی ان کو اپنے باپ کی نیچر کا پتا ہے کہ وہ اس اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حضرت عثمان کی جو نیکیاں ہیں نا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے امت میں ان کو تیسرے نمبر پہ ذکر کریں گے. اور یہ میں امت میں ذکر کر رہا ہوں, اہل البیت میں نہیں کر رہا, ادر دین اہل البیت بات کر رہا ہوں. تو مجھے خدشہ ہوا کہ تیسری دفعہ وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہوں گے. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میری اس بات کے اوپر حضرت علی نے اس کو دیکھیں کس طرح وہ لیفٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور پھر یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. تو سیدنا علی کی یہ عاجزی تھی کہ انہوں نے کہا میں تو عام مسلمان ہوں. سیکنڈ لاسٹ ریفرنس 11 نمبر, یہ مکتوب نمبر 6 ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. اس سے آپ کو اس وقت کے حالات کا بھی پتہ چلے گا, پلس یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضرت معاویہ کو حضرت علی مسلمان تصور کرتے تھے, کیونکہ نان مسلم سے تو بیعت نہیں لی جاتی, اس سے تو جزیہ لیا جاتا ہے. لہٰذا اس مکتوب میں اہل سنت پر بھی حقائق کھولیں گے اور اہل تشیع کے اوپر بھی. معاویہ ابن ابی سفیان کے نام خط. جن لوگوں نے ابو بکر, عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے, اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اس سے پھر نظر ثانی کا حق نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہی اصحاب رسول نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر, عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا. لہٰذا حضرت معاویہ کو حضرت علی کہہ رہے ہیں اگر تم میری بیعت نہیں کرتے تو تم ان صحابہ کی مخالفت کر رہے ہو جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا تھا. اچھا, اہل تشیع کہتے ہیں یہ حضرت علی نے پھکی کے طور پہ بات کی تھی. یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ پہلے 3 خلفاء کی خلافت کو حضرت علی ٹھیک سمجھتے تھے. یہ انہوں نے پھکی دیا ہے کہ ان تینوں کو جن اصحاب نے چنا تھا انہوں نے مجھے بھی چن لیا, تو اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ شیعہ یہ کہتے ہیں. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. آگے چل کر حضرت علی نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے. اس میں پھر شیعہ کا بھی رد ہو جائے گا کہ حضرت علی واقعی ان 3 خلفاء کی خلافت کو بھی درست سمجھتے تھے اور ان کی خلافت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید سمجھتے تھے صحابہ کرام کے حق میں. وہ سنیں, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تم یہاں موجود نہیں تھے اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان سینئر صحابہ سے اختلاف کرو جنہوں نے حضرت ابو بکر, عمر, عثمان کو خلیفہ چنا تھا جب وہ مجھے خلیفہ چن چکے ہیں. اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں, اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں, اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے. اور اگر مہاجرین اور انصار کسی پر اکٹھے ہو جائیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. یہ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار اگر حضرت ابو بکر, عمر, عثمان کے اوپر جمع ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی رضا ہے. اس کا مطلب ہے یہ پھکی کے طور پر نہیں تھا بلکہ دلیل کے طور پر تھا. اب جو کوئی اس شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہو اور الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی کی طرف واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا, اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑیں گے, کیونکہ قرآن میں موجود ہے کہ مسلمانوں کا گروہ اگر کوئی باغی ہو جائے اس سے قتال کرو. یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ وہ بخاری میں حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں, وہ اس صورت میں بھائی جب دونوں ذاتی بنیاد کے اوپر لڑیں, کسی ذاتی جھگڑے کے اوپر لڑیں. جب ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانی ہوگی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت ابوبکر نے منکرین زکات کے اوپر جو تلوار اٹھائی ہے تو تلوار اٹھانے والا اور جس پر اٹھائی گئی دونوں جہنمی ہو گئے. نعوذ باللہ, مسلمان تو تھے نا منکرین زکات, اس لیے تو حضرت عمر کہتے تھے یہ نماز تو پڑھتے ہیں نا, ان کے خلاف آپ قتال نہ کریں. تو حضرت ابوبکر نے کہا, بخاری کے الفاظ ہے کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے زکات بھی مال میں اللہ کا حق ہے, اس لیے میں ان سے قتال ضرور کروں گا. تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں جتنا لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم وہاں پر
علمی اختلاف کریں گے نہیں تلوار اٹھائی جائے گی. وہ کچھ ناصبی مولوی کہتے ہیں کہ جی ہم اس زمانے میں ہوتے تو حضرت علی اور معاویہ کی صلح کروا دیتے. تو میں نے کہا یار تم لوگ منکرین زکات اور حضرت ابوبکر کی بھی صلح کروا دیتے. نو زانو پھکی تو پھر اسی لیول پہ جائے گی نا کہ لمبا ڈکار آوے. بھائی جب کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اترا ہے تو پھر تلوار فیصلہ کرتی ہے, اور یہ قرآن کا حکم ہے سورہ الحجرات کا, جو حضرت علی کا خطبہ بھی یہاں پہ موجود ہے کہ جو باز نہیں آئے گا پھر اس سے لڑیں گے, کیونکہ وہ مؤمنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے. اب مومن کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ ان صحابہ کو جنہوں نے ابوبکر عمر عثمان کو خلیفہ چنا اور بعد میں حضرت علی کو, اور جدھر وہ پھر گیا اللہ بھی اسے اسی طرف پھیر دے گا. یہ بیسیکلی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کی طرف اشارہ ہے حضرت علی کا کہ سبیل المومنین کو اختیار کرنا ہے, اور جو اس راستے سے ہٹا اور گمراہی کے راستے پہ چلا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اسے اسی گمراہی پہ چلا دے گا. اسی آیت کو کوٹ کیا حضرت علی نے کہ اب جو کوئی خلافت کو ایکسپٹ نہیں کرے گا تو وہ سبیل المومنین کو چھوڑ بیٹھا ہے. اے معاویہ اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے, مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو. والسلام, سلام بھی کہہ دیا, شکر الحمدللہ مسلمان ٹریٹ کیا سلام کا, اور پلس یہ کہہ دیا کہ تم راہ حق سے ہٹ چکے ہو, تمہیں اس راستے پر واپس آ جانا چاہیے. اور اس حوالے سے میں پہلے ڈسکشن کر چکا ہوں, خلفائے راشدین کون سے ہیں وہ سٹارٹ میں نے ڈسکس کر لیا تھا کہ ابو داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے خلافت 30 سال تک رہے گی, اور اس کا بریک اپ بھی آیا ہے, حضرت ابوبکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 اور علی کے 6 سال. آخری ریفرنس نمبر 12 خطبہ نمبر 204. یہ بہت کریٹیکل ہے اس حوالے سے, جو سب و شتم کا سلسلہ اہل تشیع کے ہاں صحابہ کرام کے لیے پایا جاتا ہے, اس حوالے سے میں یہ اکثر کوٹ کرتا ہوں. جب میدان صفین میں مولا علی نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں تو فرمایا میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو. یعنی حضرت علی اپنے فوجیوں سے کہہ رہے ہیں, حالانکہ جنگ ہے, جنگ میں تو رڈز بھی پڑے جاتے ہیں, مورائل بلند کرنے کے لیے مخالفین کے خلاف نعرہ بازی بھی ہوتی ہے. حضرت علی کہہ رہے ہیں نہیں, گالیاں نہ دو, اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے, اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا. یعنی علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو, باقی جنگ تو لڑنا اپنی جگہ, لیکن گالیاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تم گالی گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی, اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر, اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا, تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں, گمراہی اور سرکشی کے شدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں. اسی طرح کے الفاظ المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل شام کو گالی مت دو, بلکہ ان کی برائی کا ذکر ان پر کھولو, ان کی غلطیاں ان پر ہائی لائٹ کرو, انہیں گالی مت دو. اس لیے اہل سنت کی روش یہ ہے کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں, صحابہ کرام پر سب و شتم کو حرام سمجھتے ہیں, اور جو بنو امیہ کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں وہ صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, میں اس کے اوپر الگ سے کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. آج چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہٰذا میں اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں. آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں, میں نے اس میں بخاری مسلم سے یہ ثابت کیا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پر ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا. وہ ساری روایتیں میں نے جمع کی ہیں. ریسرچ پیپر انشاءاللہ آپ کو پروگرام کے اینڈ پر مل بھی جائے گا. ویسے پوری دنیا میں کوئی بھی شخص اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com سے. عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی, انگلش میں بھی, ہندی میں بھی, بنگلہ زبان کے اندر بھی, فارسی میں بھی. اہل سنت پاک .com پہ آپ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جائیں, 5B ریسرچ پیپر ہے, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں میں نے 200 روایتیں جمع کی ہیں. اکثر بخاری مسلم سے ہیں, اور جو بخاری مسلم سے نہیں ہے ان پر میں نے تحقیم باقاعدہ لگائی ہے دور حاضر کے بڑے بڑے محققین کی. اگر آپ ڈاک میں منگوانا چاہیں پاکستان میں تو آپ صرف ڈاک کا خرچہ دیں 500 روپیہ آج کی ڈیٹ میں, یعنی کہ 9 فروری 2025, تو آپ کو پورا پیکج ملے گا. 12 کا پیکج ہے جس میں 3 اذکار کارڈ ہے اور 9 ریسرچ پیپرز ہیں. ان میں کربلا والا ریسرچ پیپر بھی ہے, 32 صفحات کے اوپر مشتمل ہے, کلرڈ پرنٹنگ ہے سارے ریسرچ پیپرز کی. صرف ڈاک کا خرچہ دینا ہے. اور جو اکیڈمی میں آتے ہیں ان کے لیے ہم نے صرف ٹوکن منی رکھی ہوئی ہے 100 روپیز. ویسے تو اس کی پرنٹنگ اور سارا خرچہ جو ہے وہ 500 سے بھی زیادہ آتا ہے, لیکن ٹوکن منی رکھی ہے تاکہ جو لوگ شوق والے ہیں وہ لے کے جائیں. ڈاک میں کوئی منگوائے گا تو صرف ڈاک کا وہ 500 روپیہ دے گا, اس کے گھر فری آئے گا انشاءاللہ تعالی. صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہمارا اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 0321590162. اس پہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے, کال بھی کر سکتے ہیں آپ, اور اپنے گھر ریسرچ پیپرز منگوا سکتے ہیں. باقی حدیث کی کتابیں بھی آپ کو مارکیٹ سے آدھی قیمت کے اوپر مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی, کیونکہ ہم ان کتابوں سے ریسرچ پیپر سے کماتے نہیں ہیں بلکہ اپنی جیب سے لگاتے ہیں تاکہ ایک عام آدمی اسے خرید سکے. تو میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں اپنا مقدمہ
آپ لوگوں کے سامنے اور ویڈیو کی وساطت سے تمام مسلمانوں تک بالخصوص اہل تشیع تک پہنچایا جائے، اور انہیں ان کے گھر کی خبر دیتے ہوئے نہج البلاغہ کے ریفرنسز بتائے جائیں. اس سے زیادہ تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. اہل سنت کے لیے میں نے ان کی کتابوں کی بھی کچھ چیزیں ڈسکس کر لی ساتھ ساتھ، لیکن اگر اسپیسیفکلی اہل سنت کی کتابوں سے میں بات کرتا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا. میری کوشش تھی کہ میں 2 گھنٹے کے اندر اس ٹاپک کو کنکلوڈ کروں. آلموسٹ 2 گھنٹے میں الحمدللہ وہ کنکلوڈ ہو گیا. صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.